کشمالہ کہتی ہے کہ آئرہ میں ایسی کیا خاص بات تھی جو تم ہم سب کے ساتھ یہ کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو کہ تمہاری ہر حرکت میری زندگی پر کتنا برا اثر ڈال سکتی ہے. تم اس شادی کو نبھاؤ. زید کہتا ہے کہ کشمالہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں مگر جو تم چاہتی ہو وہ نہیں کر سکتا. کشمالہ اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے جیسے وہ بہت مجبور ہو اور زید خاموش ہو جاتا ہے. پھر جعفر کے پاس زید اور کشمالہ بیٹھے ہوتے ہیں. ریان زید سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے. آخر تم کہاں گئے تھے؟ زید کہتا ہے میں اپنے کسی ایشو کی وجہ سے بہت پریشان تھا اس لیے وہاں سے چلا گیا مگر آپ نے تو میری بہن کو ہی پریشان کر دیا. جس پر ریان کہتا ہے کہ نہیں بالکل بھی نہیں. کشمالہ کو کہتا ہے کہ کیا تم خوش نہیں ہو؟ وہ مسکرا کر کہتی ہے نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں, میں خوش ہوں آپ کے ساتھ. کشمالہ کہتی ہے کہ بھائی کی عادت ہے تنگ کرنے کی. اس پر جعفر کہتا ہے کہ جاؤ بیٹا اوپر مبشرہ ہو گئی, اسے بھی منا کر لاؤ. پھر ہم اکٹھے لنچ کرتے ہیں. زید کہتا ہے کہ سوری انکل مگر ہم سب یہاں بیٹھے ہیں تو اسے بھی یہاں پر ہونا چاہیے تھا. جعفر بہانہ بنا کر جلدی سے اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تیار ہو رہی ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں میں اسے لے آتا ہوں. جعفر ڈور ناک کرتا ہے اور مبشرہ امید کرتی ہے کہ زید ہوگا. آنے کا بولتی ہے, وہ مسکرا کر مڑتی ہے تو سامنے جعفر ہوتا ہے. مبشرہ کا ساتھی رویہ بدل جاتا ہے. وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ یہ زید نیچے بیٹھا ہے, آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس سے کہیں کہ مجھ سے آ کر معافی مانگے. جس پر جعفر کہتا ہے کہ دیکھو مبشرہ, مرد کی انا کو بار بار آزمانا نہیں چاہیے اور یہ بات سچ ہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. مبشرہ کہتی ہے تو پھر آپ نے کیسے یہ شادی کروا دی؟ اس پر جعفر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا, تمہاری بار بار ریجیکشن ہو رہی تھی. آصف نے اس لڑکی کو بہت طریقے سے مینج کیا تھا مگر عین موقع پر اس نے زید کے کانوں میں سارا زہر اگل دیا. مبشرہ کہتی ہے کہ آخر مجھ میں کمی ہی کیا ہے, مجھے کوئی کیوں ریجیکٹ کرے گا؟ جعفر کہتے ہیں کہ تمہارا یہ رویہ, تمہاری یہ باتیں, تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے میری اور آصف کی ساری ایفرٹس بیکار جا رہی ہیں. مبشرہ کہتی ہے کہ میں کچھ نہیں جانتی بابا, آپ اس سے کہیں کہ مجھ سے آ کر معافی مانگے. اگر اس کی انا ہے تو میری بھی ایگو ہے, میں بھی مرے نہیں جا رہی تھی اس سے شادی کرنے کے لیے. جعفر کہتے ہیں کہ ہاں اس سے شادی کرنے کے لیے نہیں مگر شادی کرنے کے لیے تو مرے جا رہی تھی نا, کہ کوئی بھی ہو مگر مجھے شادی کرنی ہے, ہمارے پاس کوئی آپشن بھی تو نہیں تھا نا. مبشرہ کہتی ہے میں کچھ نہیں جانتی, بس آپ یہ سب ختم کریں. جعفر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو ختم کر دیتے ہیں, ایک بار پھر طلاق کا دھبا لگوا لو اور محب کی بات کو سچ کر کے دکھاؤ. پھر مبشرہ نیچے آتی ہے اور کشمالہ بھائی کی طرف سے ایکسکیوز کرتی ہے کہ اس معاملے میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے لیے ہم تم سے معافی چاہتے ہیں اور زید تمہیں لینے آیا ہے. مبشرہ کہتی ہے اٹس اوکے. زید بات کرتے ہوئے کاٹتا ہے کہ نہیں میں تو اپنی بہن سے ملنے آیا تھا. اس سے پہلے کہ مبشرہ کچھ بولے کشمالہ کہتی ہے بھائی مذاق کر رہے ہیں نا, کیا کر رہے ہو بھائی, مبشرہ کو برا لگ جائے گا. پھر مبشرہ غصے میں زید کے ساتھ چلی جاتی ہے. تیز ڈرائیونگ کر کے وہ گھر پہنچتا ہے اور اسے گاڑی سے اترنے کا کہتا ہے. مبشرہ کہتی ہے کہ مجھے اندر چھوڑ کر آؤ, میں بیوی ہوں تمہاری. زید کہتا ہے کہ 10 سیکنڈ لگتے ہیں بیوی سے اجنبی ہونے تک, اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا پڑے گا. میں اندر نہیں جا رہا, تم جا سکتی ہو ورنہ میں تمہیں تمہارے واپس گھر چھوڑ آتا ہوں. پھر مبشرہ غصے سے زید کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور زید وہ آئرہ کے گھر پہنچتا ہے اور آئرہ کو کال کرتا ہے کہ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں, باہر آ کر مجھ سے بات کرو. آئرہ کہتی ہے کہ میں شادی شدہ مرد سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی, تم نے میرے سامنے قبول ہے بولا ہے اور تمہاری بیوی کو پتا ہے کہ تم یہاں پر ہو. جس پر زید کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں. آئرہ کہتی ہے تو پھر کرتے رہو انتظار کیونکہ میں باہر نہیں آنے والی. زید کہتا ہے جب تک تم باہر نہیں آتی میں یہیں کھڑا رہوں گا. آئرہ کال کٹ کر دیتی ہے. دوسری طرف مبشرہ غصے میں بیٹھی ہوتی ہے. آصف آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے زید کو وہاں کیوں جانے دیا؟ مبشرہ کہتی ہے کہاں؟ تو کہتا ہے اس لڑکی کے گھر. مبشرہ غصے سے اٹھتی ہے اور آصف سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کی غلطی پر شرمندہ ہونے کے بجائے مجھے باتیں سنا رہے ہیں کہ میں اس کے پیچھے جاؤں. آپ اس کے پیچھے جائیں اور اسے وہاں سے لے کر آئیں, بلکہ مجھے دیں اس کے گھر کا پتہ, میں خود جا کر اس کی عقل ٹھکانے لگاتی ہوں. آصف کہتا ہے کہ تم ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھاؤ گی, میں نہیں چاہتا کہ ہمارا ایسا کوئی بھی قدم اسے نکاح کو لے کر بیک آف کرنے کے لیے کوئی ایکسکیوز مل جائے. تم سمجھ رہی ہو نا مبشرہ؟ مبشرہ کہتی ہے جی بالکل سمجھ رہی ہوں, اور شادی بھی ایک نہیں ٹوٹے گی 2 ٹوٹیں گی, آپ کو بھی سمجھنا چاہیے. آصف کہتا ہے تم اپنے کمرے میں جاؤ اور میں اس سے ضرور بات کروں گا. اگلے سین میں دکھاتے ہیں آئرہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتی ہے اور صبح سے رات ہو جاتی ہے اور زید وہیں کھڑا رہتا ہے. عامر باہر سے کوئی پارسل ریسیو کرتا ہے تو زید کو دیکھتا ہے. پھر آئرہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے. آئرہ کہتی ہے وہ شام سے یہیں پر کھڑا ہے. تو عامر کہتے ہیں کہ اسے جانے کا بولو, محلے والے کیا کہیں گے. آئرہ کہتی ہے میں نے کہا تھا مگر وہ نہیں جا رہا. عامر کہتا ہے میں اسے بول کر آتا ہوں. عامر باہر جاتا ہے اور زید سے ملتا ہے. عامر کہتا ہے تم یہاں سے چلے جاؤ, اب یہاں پر کیا لینے آئے ہو, تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تم جانتے ہو کہ شادی شدہ مرد کسی کے گھر کے سامنے ایسے کھڑے رہے تو لوگ کیسی باتیں بناتے ہیں. ہم عزت دار لوگ ہیں, ہمارے پاس ایک عزت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ بڑے لوگ ہیں, آپ کے پاس سب کچھ ہے. زید کہتے ہیں عامر بھائی مجھے اس سے ایک بار ملنا ہے, مجھے اس سے ملوا دیں, میں بس مل کر چلا جاؤں گا, اور میرے بابا نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا ہے اس پر میں بہت شرمندہ ہوں. عامر کہتا ہے بھول جاؤ, ہم سب بھی بھول چکے ہیں, اور آئرہ کی عزت کی خاطر میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں, یہاں سے چلے جاؤ. پھر زید سر جھکا کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے. زید اپنے کمرے میں واپس آتا ہے تو مبشرہ سامنے بیٹھی ہوتی ہے. زید پوچھتا ہے کہ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ تو وہ چپ چاپ ہو جاتی ہے. پھر کہتا ہے تم یہاں رہو گی,
میرے کمرے میں؟ مبشرہ کہتی ہے کیا کروں، مجبوری ہے، میں تو خود اپنا کمرہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی، محب کے ساتھ بھی نہیں۔ زید بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے کہ میں محب نہیں ہوں، اور اگر یہاں پر رہنا ہے تو یہاں کی عادت ڈالو، ورنہ اپنے گھر جا سکتی ہو، ساتھ والا گیسٹ روم ہے، تم وہاں جا کر رہ سکتی ہو۔ مبشرہ کہتی ہے عادت ہی تو ڈال رہی ہوں، اس لیے برداشت کر رہی ہوں۔ پھر پوچھتی ہے کہ تم نے مجھ سے شادی آخر کیوں کی؟ زید بھی اس ایٹیٹیوڈ سے مبشرہ سے بات کرتا ہے کہ تم نے شادی کیوں کی، لوگوں کو دکھانے کے لیے نا، جس پر مبشرہ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اگلے سین میں عامر اپنے آفس آتا ہے اور اسے کچھ گنڈے کڈنیپ کر لیتے ہیں اور ان کے گھر پر کال کر دیتے ہیں۔ آسیہ فون ریسیو کرتی ہے، جس پر آسیہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور فون سن کر کانپنے لگتی ہے۔ آئرہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور بھابھی سے پوچھتی ہے یہ آخر کیا ہوا ہے۔ بھابھی کہتی ہے میں عامر کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسے کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے، میں جا کر ڈھونڈتی ہوں۔ آئرہ اپنی بھابھی کو سنبھالتی ہے۔ دوسری طرف آصف میٹنگ میں ہوتا ہے اور اسے بار بار کالز آتی ہیں اور وہ کٹ کرتا ہے، میٹنگ اوور کرتا ہے اور کال ریسیو کرتا ہے۔ فون پر آئرہ ہوتی ہے جو گھبرا کر آصف کو فون کرتی ہے کہ میں جانتی ہوں یہ صرف آپ کا کام ہے، آخر کیا چاہتے ہیں آپ، میرے بھائی کو چھوڑ دیجئے۔ اس پر آصف کہتا ہے کہ اگر ہم ایسا نہ کریں تو؟ آئرہ کہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ میرا بھائی آپ ہی کے پاس ہے، میں تھانے میں جاؤں گی اور آپ کے خلاف کمپلین کروں گی۔ آصف کیا ہے طنز امیز لہجے میں کہکا لگا کر بلند آواز سے ہنستا ہے کہ میری سیکرٹری آپ کو نمبر فارورڈ کر دے گی، جس کا بھی چاہے، اگر میرا ریفرنس دیں گے تو آپ کی سنوائی جلد ہوگی، چاہے وہ ڈی ایس پی ہو، آئی جی ہو یا انسپیکٹر ہو۔ تو آئرہ کہتی ہے تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں تو میں زید سے کبھی نہیں ملوں گی، اس کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں۔ آصف کہتا ہے وہ تو تمہیں دیکھے گا نا۔ اس پر وہ کہتی ہے تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے، میرے بھائی کو چھوڑ دیجئے، اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو میں آپ کے گھر اور آفس کو آگ لگا دوں گی۔ جس پر آصف آئرہ کے ساتھ کوئی سیکرٹ بات کرتا ہے۔ دوسری طرف زید کو دکھاتے ہیں، مبشرہ اسے کہتی ہے کہ میں ولیمے کا ڈریس پک کر لوں تمہارا، میں پالر جا رہی ہوں۔ زید کہتا ہے کون سا ولیمہ، کس کا ولیمہ؟ مبشرہ کہتی ہے ہمارا ولیمہ۔ زید کہتا ہے تمہارا ولیمہ ہے، تم جاؤ۔ مبشرہ کہتی ہے میری بات یاد رکھنا، اگر آج تم ولیمہ پر نہ آئے تو ریان بھی ولیمے پر نہیں آئے گا۔ زید کال کرتا ہے اور ڈریس کا پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس ہم ابھی آ رہے ہیں ڈریس لے کر۔ دوسری طرف آئرہ روڈ پر کھڑی ہو کر زید کو کال کرتی ہے کہ مجھ سے آ کر ابھی ملو۔ اگلے سین میں مبشرہ اپنے گھر جا کر کشمالہ کو دھمکاتی ہے کہ اپنے بھائی سے کہہ دو کہ مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے کل کی طرح، اس سے کہو وقت پر پہنچے، ورنہ قسم ہے مجھے بہت بڑا تماشا ہو جائے گا۔ اتنے میں جعفر وہاں آ جاتا ہے اور کشمالہ کو کہتا ہے کہ تم جاؤ، جا کر تیار ہو، لیٹ ہو رہی ہو ولیمے کے لیے، اور مبشرہ سے کہتا ہے کہ خدا کے لیے اس طرح سے ڈرانا دھمکانا بند کر دو، اس طرح سے کیسے چلے گا، اس طرح چیزیں بننے کی بجائے اور بگڑتی جائیں گے اور ہم سنبھال نہیں پائیں گے۔ مبشرہ کہتی ہے کہ میں بس آپ کو یاد دلانے آئی تھی، کل والی بات دہرائی نہ جائے، اب میں جا رہی ہوں۔ اگلے سین میں زید آئرہ سے ملتا ہے اور کچھ سیکرٹ باتیں کرتے ہیں جس میں وہ دونوں پریشان نظر آتے ہیں۔ زید اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ بھاگ جاتی ہے۔ پھر ڈرامے کے اگلے سین میں ہال دکھائی دیتا ہے۔ کشمالہ بھاگ کر اپنے باپ آصف کے پاس آتی ہے اور زید کا پوچھتی ہے۔ آصف کہتا ہے کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تم پریشان مت ہو، آ جائے گا وہ۔ مبشرہ اپنا فوٹو شوٹ کروا رہی ہوتی ہے اور پریشان بھی ہوتی ہے کہ ابھی تک زید کیوں نہیں آیا۔ پھر اپنے بھائی ریان کو بلواتی ہے، ابھی تک نہیں آیا، میری بات کان کھول کر سن لو تم، اگر زید نہ آیا تو تم بھی میرے ساتھ جاؤ گے اور کشمالہ اکیلی رہے گی اور تم اس میں میرا پورا ساتھ دو گے۔ بولو ساتھ دو گے نا، کیونکہ اس بار انسلٹ صرف میری نہیں دونوں کی ہوگی۔ ریان اسے سمجھاتا ہے کہ تم بلاگرز، میڈیا کے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ مبشرہ کہتی ہے کہ تم ایسا کرو گے اور اگر ایسا تم نے نہیں کیا تو اس جنگ کا اعلان میں خود کروں گی، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں پاگل ہوں۔ ریان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں کروں گا۔ دوسری طرف زید اپنے کمرے میں اندھیرے میں رو رہا ہوتا ہے۔ جعفر کہتا ہے کہ میں پتہ کرتا ہوں۔ وہ آصف کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا مذاق ہے، وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ آصف کہتا ہے مجھ پر بھروسہ رکھو، وہ آئے گا۔ پھر مبشرہ کشمالہ اور ریان کے پاس جا کر ریان سے کہتی ہے کہ جاؤ پتہ کرو اور دیکھو اس کے بھائی کیوں نہیں آیا۔ پھر کشمالہ کو کہتی ہے کہ میری بات سمجھ لو، اگر تمہارا بھائی آج نہ آیا تو تمہاری ڈائیورس میں خود کرواؤں گی، ابھی اور اسی وقت۔ کشمالہ کہتی ہے میں اپنے بھائی کو کال کرتی ہوں۔ اتنے میں مبشرہ اپنے لائر مدثر کو بلاتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ وکیل کہتا ہے کون سا کام ہے؟ جس پر مبشرہ کہتی ہے کہ ایک ڈائیورس کروانی ہے۔ وکیل کہتا ہے ڈائیورس؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ مبشرہ کہتی ہے مطلب ڈائیورس پیپر پر کسی سے سیمپل سائن کروانے ہیں۔ کشمالہ حیرت سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یہیں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے اور اگلے ایپیسوڈ کے لیے اسٹے ٹیونڈ ود اس۔